جا رہا تھا، بولے جا رہا تھا، نبی نے کہا ومن ھذا لکلب، کوئی ہے جو اس کتے کو خاموش کرائے. کلب کہتے ہیں عربی میں کتے کو. کوئی ہے جو اس کتے کو خاموش کرائے. ہم کہتے ہیں نبی اللہ اگر آپ کو ایسا ہی بولنا تھا تو ہم مسلمانوں سے کہتے تھے ہمیں آپ سے بھی اچھی اچھی گالیاں آتی ہیں. جو ہے نا آپ کی، ہم تو اور زیادہ. نبی اللہ آپ تو نمونہ ہیں سب کے لیے. آپ تو یہ انشاءاللہ ایک الگ بحث ہے، بات بیان ہوگی، مگر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی اگر کسی کی مذمت کر رہا ہے تو یہ نہ سوچو کہ نبی کر رہا ہے، بلکہ یہ سوچو کہ اللہ کر رہا ہے. کیوں؟ وما ينطق عن الهوى کا پہرا لگا ہوا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا حبیب اپنی مرضی سے کبھی کوئی کلام ہی نہیں کرتا. میرا حبیب تب تک نہیں بولتا جب تک کہ میری مرضی نہیں ہوتی ہے. عزیزان محترم، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر نبی کچھ فرما رہے ہیں تو سمجھ لو کہ یہ نبی نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ اللہ کہہ رہا ہے. اگر نبی کہہ رہا ہے حسین منی وانا من الحسین تو سمجھ جاؤ کہ یہ اللہ کہلوا رہا ہے. اگر نبی کہہ رہے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها تو سمجھ جاؤ یہ اللہ کہلوا رہا ہے. اگر نبی کہہ رہے ہیں یا علی انت و شیعتک هم الفائزون تو سمجھ جاؤ یہ نبی نہیں کہہ رہے ہیں، اللہ کہلوا رہا ہے. یعنی جو نبی فضائل پڑھ رہے ہیں در حقیقت وہ نبی فضائل نہیں پڑھ رہے ہیں علی کے، بلکہ اللہ فضائل پڑھ رہا ہے. اس کی کیا بلندی ہوگی، اس کا کیا مقام ہوگا کہ جس کے فضائل اللہ پڑھتا ہو. جو ہے نا، جس کے فضائل اللہ پڑھتا ہو اس کی کیا منزلت ہوگی، اس کا کیا مقام ہوگا. نبی پڑھ رہے ہیں فضائل، اور کس کے فضائل پڑھ رہے ہیں؟ اس کے فضائل پڑھ رہے ہیں کہ جس کو پانے کے لیے بڑی دعائیں کی ہیں نبی نے. پروردگارہ سلطان النصیرہ، ایک مددگار چاہیے، ایک مجھے تیری طرف سے ایک مددگار چاہیے. بڑی دعائیں کر رہے ہیں. دعا جو ہے کیا ہوتی ہے اور کیسے مانگنی چاہیے وہ بھی انشاءاللہ 7 محرم 8 محرم کو بات یہ بیان کی جائے گی. مگر یہ وہ علی ہے کہ جس کو نبی نے دعاؤں میں مانگا ہے، جس کو نبی نے دعاؤں میں طلب کیا ہے. یہ دعاؤں کا اثر نمودار ہو رہا ہے کہ فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کی طرف چلی، اور وہ یوں چلی کیونکہ ان کے درد ذہ ہو رہا تھا. جو یہاں پر عمر دراز لوگ ہیں وہ سمجھ گئے ہیں کہ درد ذہ کیا ہے، اور بہت سے لوگ نہیں سمجھتے. انشاءاللہ وہ بھی سمجھ جائیں گے. ساری باتیں نہیں بیان کی جا سکتی کہ ان کو درد ذہ محسوس ہوا. وہ خانہ کعبہ کی طرف چلی. اب جب خانہ کعبہ کے پاس پہنچی، ایک بات آپ کو بتا دیں، یہ خانہ کعبہ وہی ہے جہاں پہ جناب مریم بھی آئی تھی. جب جناب مریم آئی انہوں نے کہا پروردگارہ میرے درد ذہ ہو رہا ہے، تو آواز آئی مریم یہاں سے چلی جاؤ. یہ خانہ کعبہ ہے، زچہ خانہ نہیں ہے. توجہ ہے، یہ زچہ خانہ نہیں ہے، یہ خانہ کعبہ ہے. اب آئی فاطمہ بنت اسد. آنے کے بعد خانہ کعبہ کی پشت پہ کھڑی ہو گئی، یعنی دیوار کے پیچھے کھڑی ہو گئی، اور ہاتھوں کو بلند کہتی ہیں پروردگارہ میں تیری طرف سے آئی ہوئی ساری کتابوں پہ ایمان رکھتی ہوں، میں تیرے سارے انبیاء پہ ایمان رکھتی ہوں، میں تیرے سارے ائمہ پہ ایمان رکھتی ہوں، میں تیرے سارے اولیاء پہ ایمان رکھتی ہوں، میں تیرے سارے معصومین پہ ایمان رکھتی ہوں. پروردگارہ میں سب پہ ایمان رکھتی ہوں، انبیاء پہ بھی ایمان رکھتی ہوں. پروردگارہ تجھے واسطہ اس مولود کا جو میرے شکم کے اندر رہ کر میرا دل بہلا رہا ہے. ایک ایک بات پہ توجہ، ایک ایک لفظ سے توجہ چاہتا ہوں. کیا کہہ رہی ہیں کہ ایمان رکھتی ہوں ائمہ پر، اولیاء پر، اوصیاء پر. اب دے رہی ہیں واسطہ کس کا؟ کہ پروردگارہ تجھے واسطہ. کس کا واسطہ؟ اس کا واسطہ جو میرے شکم میں رہ کر کھیل کر میرا دل بہلا رہا ہے. میں کہوں گا اے فاطمہ بنت اسد، جب تم نے انبیاء کا واسطہ دیا، اولیاء کا واسطہ دیا، اوصیاء کا، جب تم نے کہا کہ میں ایمان رکھتی ہوں انبیاء کے اوپر، اولیاء کے اوپر، معصومین کے اوپر، تو واسطہ اس مولود کا کیوں دے رہی ہو؟ ارے بھئی واسطہ بھی اسی کا دو نا جس کو تم مان رہی ہو. جن کے اوپر ایمان ہے انہی کا واسطہ دو. تو فاطمہ بنت اسد کہیں گی ارے میں کیسے ان کا واسطہ دوں جو خود مشکلوں میں ہوتے ہیں تو اس مولود کا واسطہ دیتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جو اس مولود کا واسطہ دیتے ہیں میں کیسے ان کا واسطہ دوں؟ آدم پریشان تو علی کا واسطہ، نوح پریشان تو علی کا واسطہ، ابراہیم پریشان تو علی کا واسطہ. یہ علی وہ ہے جو کائنات میں آنے سے پہلے، جو دنیا میں آنے سے پہلے جس نے انبیاء کی مدد کی، جس نے رسولوں کی مدد کی، جس نے پیغمبروں کی مدد کی. عزیزان محترم سنیے، اب دعا کر رہی ہیں. خانہ کعبہ کی دیوار شق ہوئی، خانہ کعبہ کی دیوار پھٹی. اب ایک بات بتائیے مجھے، اگر آپ یہاں پر دیوار سے لگ کے بیٹھے ہو برابر سے، اچانک دیوار پھٹنے لگے تو کیا کریں گے؟ آرام سے بیٹھے رہیں گے؟ ایک بھی نہیں دکھے گا، سارے باہر دکھیں گے. بتائیے
डर लगेगा, खौफ होगा, नहीं होगा? अगर बात समझ ली आपने तो इंशाल्लाह भी दिल में उतर जाएगी बात आपके। खाने काबा में अंदर गई, खाने काबा के पास खड़ी है, दीवार फटी, एक स्पेशल दरवाजा बनाया गया फातिमा बिन्त असद के लिए कि उस दरवाजे से सब आते हैं, आप इस वाले से आइए। अब खाने काबा की दीवार फटी, अगर हमारे साथ ये हादसा हो जाता तो हम डर जाते, घबरा जाते, उस जगह को छोड़ के चले जाते। क्या वजह थी कि फातिमा बिन्त असद नहीं गई? कौन सी वजह थी कि फातिमा बिन्त असद नहीं गई? आइए चल के पूछते हैं, ए फातिमा बिन्त असद क्या हुआ? अगर ये हादसा हमारे साथ होता हम वो जगह छोड़ के फरार हो जाते, मगर दीवार फट रही थी, आपको डर क्यों नहीं लगा? का डर ना लगने की दो वजह है। कब पहली वजह क्या है? कब पहली वजह तो यह है कि मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ, अल्लाह की मर्जी से आई हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो है ना आपकी कि मैं अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ बल्कि अल्लाह की मर्जी से आई हूँ। अब दूसरी वजह सुनोगे, जामनगर वालों दिल में उतर जाएगी वजह। फातिमा बिन्त असद ने कहा, पहली वजह बताई कि देखो अपनी वजह से नहीं आई हूँ बल्कि खुदा की मर्जी से आई हूँ। फिर दूसरी वजह बयान की, कहती है अरे डर उसको लगता है जिसका कोई मुश्किल कुशा ना हो। भाई डर उसको लगता है जिसका कोई मुश्किल कुशा ना हो, जिसका मुश्किल कुशा शिकम में हो उसे कैसा डर लगेगा? एक सलवात पढ़ दे मिलकर, मोहम्मद वाले मोहम्मद। इसका मुश्किल कुशा शिकम में रहकर दिल में लाता हो, मुश्किल कुशाई करता हो, उसको कैसा डर लगेगा? उसे कैसा डर लगेगा? अब बीबी गई अंदर, 3 दिन खाना काबा रहा बंद। लोगों ने खाना काबा का ताला खोलना चाहा मगर ताला नहीं खोला। लोगों ने सोचा राज़े इलाही है, इसको इसकी हालत का छोड़ो। अब अज़ीज़ान मोहतरम, जब बीबी 3 दिन के बाद बाहर आई खाने काबा से अपने नौनिहाल को लेकर, अपने बच्चों को लेकर, तो बीबी फातिमा बिन्त असद के चेहरे पर परेशानी के आसार झलक रहे थे। तो वहां से क्या देखा कि नबी अल्लाह करीब आ रहे हैं। नबी ने पूछा क्या हुआ, आप परेशान क्यों हैं? आवाज दी, अल्लाह के रसूल परेशान ना हूं तो क्या करूं? बच्चा 3 दिन का हो चुका है, ना अभी तक कोई हलचल की है, ना अभी तक आंखें खोली है। बच्चा तो आंखें खोल देता है ना पहले दिन में ही, कहिए भाई ना तो आंखें खोली है ना कोई हलचल की है। नबी ने कहा ये तब तक आंखें नहीं खोलेगा जब तक के उसको ना देख ले जिसकी दुआओं के वसीले से ये दुनिया में आया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तब तक आंखें नहीं खोलेगा। क्या क्या मतलब यह है, इसको मेरे हवाले कर दो। अपनी आगोश में लिया नबी ने जैसे अपनी आगोश में लिया, फौरन अली ने आंखें खोल दी। अली ने आंखें खोली और कहा सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। रसूल को सलाम किया और सलाम करने के बाद कहा नबी अल्लाह बताइए कौन सी किताब की तिलावत करके सुनाऊं? क्या तौरात पढ़ दूं? क्या ज़बूर पढ़ूं? क्या इंजील पढ़ूं? क्या कुरान पढ़ूं? तारीख ने लिखा, इजाजत मांगी और चारों किताबों की तिलावत कर दी। हालांकि कुरान अभी नाजिल भी नहीं हुआ था, कुरान नाजिल नहीं हुआ है अभी, मगर यह है कि इन्होंने तौरात की तिलावत की, इन्होंने ज़बूर की तिलावत की, इन्होंने इंजील की तिलावत की और कुरान की भी तिलावत की। अरे मौला के चाहने वालों आओ चलो जरा मौला के दरवाजे पर सजदा करके पूछते हैं, मौला बताइए तो सही, जब कुरान नाजिल नहीं हुआ तो आपने तिलावत कैसे कर ली? आपने पढ़ कैसे लिया? तो मौला कहेंगे समझने की बात है, वरना अब तक तुम समझ जाते। अरे जो नाजिल होने के बाद तिलावत करे वो अवाम है, जो नाजिल होने से पहले तिलावत करे वो इमाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे हैदरी। जो नाजिल होने के बाद तिलावत करे वो होती है अवाम, जो नाजिल होने से पहले करे वो है इमाम। जो नाजिल होगा उसका अल्लाह ने हमें पहले से इल्म दे रखा है, ये पहले से हमें सिखा रखा है अल्लाह ने। अल्लाह की तरफ से मासूमीन को इल्म दिया जाता है, किसी से सीखता नहीं है दुनिया में आने के बाद। अज़ीज़ान मोहतरम, अब जब खाना काबा से भी निकल आई, नबी ने अपने हाथों पे भी ले लिया, चारों किताबों की तिलावत भी हो गई और तिलावत होने के बाद अब मेरे अजीजों एक मंजर देखिए आप। मंजर क्या था कि उस वक्त वहाँ पर जो बच्चा नौज़ाद होता था, जो नया नया बच्चा पैदा होता था, उसकी परख की जाती थी, उसको परखा जाता था कि आया देखे बच्चे का हसब नसब पाक है या नहीं है। मैं अपने लफ्ज़ों को बहुत एहतियात के साथ पेश करना चाहता हूँ और मैं जुमले तो कुछ और ही लिखे हुए हैं, मैं बहुत एहतियात कर रहा हूँ कि नंबर से ऐसी ज़्यादा ना हो। अज़ीज़ान मोहतरम, अब ये कसौटी थी, परखा जाता था
کہ جو بچہ ہوا ہے دیکھا جائے کہ اس کا حسب نسب پاک ہے یا نہیں ہے. اب عزیزان محترم دستور کے مطابق لوگوں نے کہا چونکہ علی پیدا ہوئے ہیں لہٰذا علی کو بھی پرکھا کیسے جاتا تھا, بچے کو رکھ دیا جاتا تھا. اور وہاں پر ایک اژدہا آتا تھا جس کو آپ اجگر بولتے ہیں. وہ اژدہا آتا تھا, آنے کے بعد اگر اس نے بچہ کو کھا لیا تو سمجھتے تھے لوگ کہ بچہ جائز نہیں ہے, اور اگر چھوڑ کے چلے گیا تو سمجھتے تھے لوگ کہ بھئی یہ بچہ صحیح ہے, ٹھیک ہے, کوئی خطا نہیں ہے. یہ نہیں سوچتے تھے کہ اژدہا جب بھوکا ہوتا ہوگا تب کھا لیتا ہوگا, جب بھوکا نہیں ہوتا ہوگا تو چھوڑ دیتا ہوگا. آپ کھانا کب کھاتے ہیں؟ جب پیٹ میں گنجائش ہوتی ہے نا. اوور ڈوز تو نہیں کرتے ہیں نا, زیادہ تو نہیں کھاتے ہیں. اگر زیادہ کھانا بھی نقصان دیتا ہے نا تو کھانا کب کھاتے ہیں؟ تب کھاتے ہیں جب بھوک لگتی ہے. کب کھانا چھوڑتے ہیں؟ جب پیٹ ہمارا بھرا ہوا ہوتا ہے. اژدہا بھی ایسی کرتا تھا, جب پیٹ بھرا ہوتا تھا تو بچوں کو نہیں کھایا کرتا تھا, لیکن جب پیٹ خالی ہوتا تو بچوں کو کھا لیا کرتا تھا. عرب کے بیوقوفوں نے اس کو معیار بنا لیا, اس کو کسوٹی بنا لی کہ جس کو کھا جائے گا سمجھو اس کا حسب نسب پاک نہیں ہے, جس کو چھوڑ دے گا سمجھو اس کا حسب بھی پاک ہے, اس کا نسب بھی پاک ہے. اب اسی طرح علی کو بھی وہاں پر لٹایا گیا کہ اژدہا آئے گا, دیکھیں گے کیا کھائے گا یا چھوڑ دے گا, کھائے گا یہ چھوڑ دے گا, کھائے گا یہ چھوڑ دے گا. اژدہا آیا, اپنی رفتار سے چلا, جیسے علی کے پاس پہنچا علی نے اپنے دونوں ہاتھ کھولے, ایک ہاتھ اژدہے کے نیچے رکھا, ایک اوپر کے جبڑے میں پھتایا. جس طرح سے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے آرام سے کسی حلوے کو بھی توڑ سکتے ہیں, علی نے اس طرح سے دونوں ہاتھوں سے جبڑوں کو جدا کیا, قلعے اصغر کو الگ کیا, دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا. ایک شور ہو گیا, ایک شور ہو گیا, ایک شور ہو گیا. ارے اژدہے سے پتہ چلتا تھا کون بچہ جائز ہے کون بچہ ناجائز ہے. علی نے تو اژدہے کو مار ڈالا, اب کیسے پتہ چلا کرے گا کون بچہ جائز ہے کون ناجائز ہے؟ نبی نے کہا جس علی نے اژدہے کو چیرا ہے اسی کا ذکر آج سے فیصلہ کرے گا کون جائز ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کہیں کہیں ایسا بھی ہوتا ہوگا آپ کے ساتھ, آپ لطف لیجئے, آج مجھ سے کہا ہے 10-12 منٹ بڑھا دینا, تو انشاءاللہ میں بھی اس کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں. اور سنیے, کہیں کہیں پر ایسا ہوتا ہے, کہیں آپ مولا کی فضیلت بیان کرتے ہیں نا, آپ ضروری نہیں کہ ایک مولوی کرے خطیب کرے, آپ بھی کرتے ہیں, لوگوں کو سمجھاتے ہیں نا. کئی موقع آپ کی زندگی میں آتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں میرے مولا نے یہ کیا تھا, میرے مولا نے یوں کیا تھا, بتاتے ہیں فضیلتیں بتاتے ہیں نا. کبھی خیبر سناتے ہیں, کبھی خندق سناتے ہیں, ساری باتیں سناتے ہیں, خانہ کعبہ کا واقعہ سناتے ہیں. تو بہت سے چہروں کا آپ رنگ دیکھتے ہوں گے کہ وہ جو ہوتے ہیں چہرے جو ہوتے ہیں جہاں آپ سناتے ہیں ذکر علی, وہ مرجھانے لگتے ہیں. مولا کا نام سن کے ایسا لگتا ہے سب کچھ لٹ گیا, سب برباد ہو گیا, کچھ بھی نہیں. یہ علی وہ ہے کہ جس کو نبی نے دعاؤں میں طلب کیا ہے. اب ماشاءاللہ سے مولا کے چاہنے والے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. مولا علی کے ایک ایک بات پر, ایک ایک عمل پر اپنا سر تسلیم خم کرنے والے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. اپنی فضیلت نہیں سنیں گے آپ, اپنے بارے میں نہیں سنیں گے, آپ کون ہیں, آپ کا کیا حشر ہوگا, اپنے بارے میں بھی تو سنیے. یہ تو علی کے فضائل ہیں. جو محب علی ہے, جو شیعہ علی ہے, جو علی کا چاہنے والا ہے, اس کے کیا فضائل ہیں. عزیزان محترم, مولا ایک جنگ سے جب واپس آئے, میرا امیر جب جنگ سے واپس آیا تو آپ نے دیکھا ہوگا, دیکھیے علی کا چاہنے والا کیا ہوتا ہے. جب مولا جنگ سے آئے تو تاریخ نے کہا کہ ایک جنگ میں مولا کے قدم میں تیر لگ گیا, مولا کے پاؤں میں تیر لگ گیا, اور جب اس کو نکالنے کی کوشش کی تب تک مولا درد سے تڑپتے تھے. یہی بات ہے, تاریخ کے یہ الفاظ ہے نا, تصدیق کرتے رہنا. آپ نے کہا کہ جب تیر نکالنے کی کوشش کی تب تک مولا تڑپنے لگتے تھے. اب کیا کیا جائے, جراح جو ہوتا تھا, طبیب حکیم جو ہوتا تھا, بڑا پریشان جراح, کہ آخر تیر نکالے تو کیسے نکالے, اس کو چھوڑ بھی نہیں سکتے, تیر نکالے تو کیسا نکالے. تو اتنے میں ہمارے دوسرے امام بولے, ہمارے امام حسن بولے, کہہ
کہتے ہیں جرہ پریشان نہ ہو، تیر نکالنا ہے نکل جائے گا۔ کہ کیسے تیر نکلے گا؟ کہ سن، ایسے نکالے گا تو نہیں نکلے گا۔ کہ پھر کیسے نکلے گا؟ کہ ایک کام کر، جب میرے بابا مصلی عبادت پہ کھڑے ہو، جب جا نماز پہ کھڑے ہو اور عبادت کے لیے آمادہ ہو جائے تو تیر نکال لینا، ان کے درد نہیں ہوگا۔ دیکھیے علی نے کس طرح سے عبادت کی ہے کہ تیر نکال لیا جاتا ہے مگر پتہ نہیں چلتا کہ تیر کب نکلا۔ اب جرہ نے کہا اچھا، اب مولا گئے مصلی عبادت پر، نیت کے بعد تکبیر اور نماز پڑھنا شروع کر دی۔ جرہ آگے بڑھا، ایک اس نے ہاتھ اپنا قدم مبارک پہ رکھا، دوسرے ہاتھ سے تیر کو پکڑا اور تیر کو باہر کی جانب کھینچ لیا، پورا تیر نکال لیا۔ مولا نماز پڑھتے رہے، تیر نکال لیا، مولا نماز پڑھتے رہے، تیر نکال لیا، مولا نماز پڑھتے رہے۔ حد تو یہ ہو گئی جب نماز سے فارغ ہوئے ایک مرتبہ مصلی پہ دیکھ کے کہتے ہیں بیٹا حسن یہ خون کس کا ہے؟ سبحان اللہ، جو آپ کی نہیں، بیٹا حسن یہ خون کس کا ہے؟ پورا تیر نکل گیا اور یہ بھی نہیں پتا کہ خون کس کا ہے، اتنے مشغول ہو گئے۔ تو اسی کو تو کہتے ہیں کہ محبت میں اگر ڈوبنا ہے تو اس طرح سے ڈوب جاؤ کہ تیر بھی نکل جائے اور کچھ پتا بھی نہ چلے۔ علی کے چاہنے والوں، خدا پہ ایمان رکھنے والوں، تم بھی مطمئن ہو جاؤ، جس کے دل کے اندر علی کی محبت ہوگی اس کی روح نکل جائے گی، پتہ نہیں چلے سبحان گا اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیسے نکل گئی ہے، سبحان اللہ، اس کی روح نکل جائے گی۔ ایک صلوات پڑھے مل کے محمد والے پتہ نہیں چلے گا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے یا علی انت شیعہ کا وہ ہم الفائزون، یا علی آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہیں۔ مسئلہ ہے شیعت کا، سمجھ رہے ہیں نا؟ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ سب سے بڑا ولایتی میں بن گیا نعرہ لگا کے، بس میں نے نعرہ لگا لیا بری الذمہ ہو گیا، بالکل فری ہوں، بس مولا کا نعرہ لگا دیا، میں کیا کروں گا نماز پڑھ کے؟ مولا ہے میرے بخشوانے کے لیے، بس میں کیا ہوگا نماز پڑھ کے، کیا ہوگا روزہ رکھ کے، ہے نا؟ یہ جو خواہ خیالی ہے نا، تو بس جو علی جنت دیں گے تو علی کے اپنی مرضی سے دے دیں گے، بنا مرضی خدا کے۔ جب نبی کوئی کام نہیں کرتے اور علی کہہ رہا ہے میں تو نبی کا غلام ہوں، یہ کہہ رہے ہیں علی میں تو نبی کا غلام ہوں۔ جب بنا مرضی خدا کے آقا کوئی کام نہیں کرتا تو غلام کیسے کام کرے گا؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم زبانی شیعہ ہو جائیں اور عملی شیعہ نہ ہوں، بلکہ ہمارے لیے ضروری ہے جتنے عملی شیعہ ہوں اتنے زبانی بھی شیعہ ہوں، اور جتنے زبانی شیعہ ہوں اتنے عملی بھی شیعہ ہوں۔ مطلب کیا؟ جتنا ہم زبان سے مولا کو مانتے ہیں اتنا دل سے بھی مانے، مولا کی ایک ایک بات پہ سر تسلیم خم کرے۔ مولا نے کہا ہے تو کہا ہے، مولا نے نمازیں پڑھی ہیں لہٰذا ہم سے کوئی قضا نہ ہو پائے، مولا نے خیرات کیے لہٰذا ہمارے دروازے سے کوئی خالی نہ جائے، مولا نے اپنے آگے کا رزق اٹھا کے دے دیا لہٰذا ایسا نہ ہو کہ ہمارا پڑوسی بھوکا سو جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جب ہم مولا کے ان اقوال پہ عمل کریں گے تب ہیں ہم، تب ان لوگوں میں آتے ہیں جن کے بارے میں نبی نے کہا یا علی آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہیں۔ توجہ ہے؟ جب ہم کامیاب ہیں، اگر ہم صرف مجلسوں تک محدود رہ گئے، نعروں تک محدود رہ گئے اور علی کے عمل پہ عمل نہ کر سکے تو ہم پھر اس حدیث کے دائرے میں نہیں ہیں۔ ہم فی الحال کہنے کے لیے محیط ہو سکتے ہیں مگر حدیث کے دائرے میں نہیں ہیں، حدیث کے دائرے میں آئیں گے۔ عزیزان محترم، یہ وہ علی کہ جس کو نبی نے دعاؤں میں طلب کیا، اور یہ وہ علی کہ جس کا مرتبہ اللہ اور رسول کے بعد تمام انبیاء سے بھی افضل ہے، جناب آدم سے بھی افضل ہے، جناب نوح سے بھی افضل ہے۔ سوال ہوا مولا سے، مولا بتائیے کیا آپ آدم سے افضل ہیں؟ کہا میں آدم سے افضل ہوں۔ کیا آپ نوح سے افضل ہیں؟ کہا میں نوح سے افضل ہوں۔ کہ ابراہیم سے افضل ہیں؟ کہا۔ یہ بہت لمبی بحث ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ آدم سے افضل کیسے ہیں، بس ایک بات بتا دوں۔ کہا دیکھو بھائی، اللہ نے پھل کھانے کے لیے منع کیا تھا، آدم نے پھر بھی کھا لیا، ہمارے لیے کوئی منع نہیں تھا، ہم نے پھر بھی نہیں کھایا، اس لیے میں آدم سے افضل ہوں۔ اور عزیزان محترم بہت ساری باتیں ہیں، مولا کی فضیلت میں شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے، بالکل شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ مولا ہیں کہ جنہوں نے ہمیشہ نبی کا ساتھ دیا، چاہے وہ ہجرت ہو، چاہے وہ خیبر ہو، چاہے خندق ہو۔ کیا ہوا تھا 39 دن جنگ جیت نہیں پا رہے تھے، روزانہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جاتا تھا، کبھی یہ غائب، کبھی وہ غائب، کبھی دونوں غائب، جنگ ہی نہیں جیت پا رہے تھے۔ وہ تاریخ کہتی ہے کہ علی ادھر بیٹھے ہوئے تھے اور علی کی آنکھیں جو تھی وہ سرخ ہو رہی تھی، یعنی جو دکھتی آنکھیں وہ سرخ ہو رہی تھی،
मगर मेरा नजरिया कहता है नहीं, सुर्ख नहीं हो रही थी, शायद अली की आंखें शर्म से लाल हो रही थी कि इतने मुसलमान 39 दिन में एक खैबर फतह नहीं कर पा रहे हैं। क्या किया जाए, कैसे खैबर फतह किया जाए? तो जिब्रील ने कहा नादे अली मज़हर अजायब, बुलाओ उसको जो मज़हर अजायब है, अजीब अजीब चीजों को जाहिर करने वाला, यानी जो चीजें छुपी हुई हैं उसको जाहिर करने वाला। अज़ीज़ान मोहतरम, कौन है, किससे लड़ने के लिए बुलाया जा रहा है? कल लड़ने के लिए बुलाया जा रहा है मरहब से। कौन मरहब है? कि अरब का कोई पहलवान जिसके सामने नहीं टिकता था, उसका नाम था मरहब। अज़ीज़ान मोहतरम, अली आए। अब लोग रात भर तमन्ना करते हैं। देखिए कितनी अजीब बात है कि आज अलम को देखते लोगों के निकाह टूट जाते हैं, मगर देखिए सहाबा को कितनी मोहब्बत थी अलम से, इतनी मोहब्बत थी कि रात भर अलम की तवक्को करते रहे, जागते रहे, है ना। मगर क्या है कि साहब आज अलम को देख के निकाह टूट जाता है। इतना कमजोर पढ़ाई क्यों गया था जो देख के टूट जाता है? वो पढ़ने वाले को पकड़ के लेकर आओ कि जिसने इतना कच्चा निकाह पढ़ाया था। अज़ीज़ान मोहतरम, ये अलम वो है कि जिसके लिए तमन्ना की है सहाबा रसूल ने, असहाबे रसूल ने तमन्ना की है। और अज़ीज़ान मोहतरम कि जब अली आए, अली ने कहा मौला क्या हुआ? तो 39 दिन हो गए खैबर फतह नहीं हो रहा है, 39 दिन हो गए खैबर फतह नहीं हो रहा है। तो क्या करना है? तो मरहब को कत्ल करो, खैबर को फतह कर लो। तो अच्छा, ये कहने के बाद अली हुए घोड़े पे सवार। लोगों ने कहा कहाँ जा रहे हैं? खैबर फतह करने के लिए। अब अली घोड़े पर सवार हुए। अब जब घोड़े पर सवार हुए, कभी इसको मारा कभी उसको मारा। जब मरहब ने देखा कि मेरे साथियों को मारा जा रहा है, मरहब एक मर्तबा नीचे आया। आने के बाद कहने लगा तुम्हें मालूम नहीं मैं कौन हूँ? का कौन है तू? का मैं हूँ मरहब। मौला बोले मरहब, इस बात की देरी है। मौला बोले मरहब, कहने लगा मैं हूँ मरहब। कहने लगा मैं हूँ मरहब, मेरी माँ ने मेरा नाम मरहब रखा है। मौला ने कहा मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। भाई एक बात बताइए, बाप से तारुफ कराना चाहिए था ना, ये माँ का मसला कहाँ से आ गया? माँ ने हैदर रखा है, कह देते अल्लाह ने मेरा नाम अली रखा है। तो ये हैदर क्यों कहा? क्या मैं अपना नाम नहीं बता रहा हूँ, माँ की वसीयत याद दिला रहा हूँ कि अभी भी वक्त है, वापस पलट जाओ। और ऐसे ऐसे पहलवान आए अली के सामने, अली ने कहा वापस पलट जाओ, तो कहने लगे वापस नहीं जा सकता। अली ने कहा अच्छा कलमा पढ़ लो, क्या कलमा भी नहीं पढ़ सकता? अली ने कहा अच्छा वापस पलट जाओ, वापस भी नहीं जा सकता। क्या क्यों नहीं जा सकते? क्या इसलिए नहीं जा सकते, अगर चले गए तो महल्ले की औरतें ताना देंगी, महल्ले की औरतें ताना देंगी कि जितने पहलवान थे ना, कोई एक भी मुसलमान नहीं था, सारे काफिर थे। अरे काफिरों में इतनी गैरत थी कि वापस मैदान से नहीं जाते थे, मुसलमान कभी मैदान में रुकते नहीं थे। मुसलमान रुक नहीं रहे हैं, काफिर जा नहीं रहे हैं। मौला ने कहा अच्छा मरहब क्या है? कहने लगा मैं आपको कत्ल करूंगा। कहा ठीक है वार करो। कहा नहीं मौला पहले आप वार करें। कहा ऐसा है हमारे वार के बाद तुम्हें मौका नहीं मिलेगा, लिहाजा पहले करो तुम वार। अब जब वार किया, मौला ने वार को वार से रोका, और वार को रोकने बाद मौला ने कहा इट्स माय टर्न, अब मेरा मौका है, अब मैं मारूंगा। अब तारीख ने कहा कि किस तरह से तलवार चली। अली की तलवार ऐसे नहीं चलती थी, अली की तलवार ऐसे चलती थी, बराबर के टुकड़े कर दिया करती थी। अली की तलवार बराबर के टुकड़े कर दिया करती थी। जब बराबर के टुकड़े कर दिए तो मैदान कारज़ार में कदमों को चूम कर चलती थी जुल्फ़िकार अली, झूम झूम कर मैदान कारज़ार में कदमों को चूम कर चलती थी जुल्फ़िकार अली, झूम झूम कर। और मरहब के सर को काट के जिस दम चले अली, असहाब देखते रहे मुंह घूम घूम कर। क्या हो गया? ये हुआ क्या? जिसको कोई नहीं मार पाता था उसको अली ने एक बार में मारा। बात यहाँ नहीं आई, अब आगे चले। जिसको कोई हिला नहीं पाता था, तारीख ने 70,000 अफराद का तस्करा किया, 70 लोगों पर। अलग अलग रिवायतें हैं कि खैबर का दरवाजा खोलने और बंद करने के लिए बहुत सारे अफराद हैं। मौला ने उंगली के इशारे से इस तरह से खैबर उठाया और उसको उड़ा दिया, अलग कर दिया। अब इसके बाद एक वक्त वो आया जब वो बाबे खैबर में माले गनीमत बांटा जा रहा था। मुसलमान कहीं हो ना हो, माले गनीमत जब बढ़ता है तो फौरन चला आता है ना। जैसे हमारे यहाँ बहुत सी जगह ऐसे होता है, मजलिस में बैठो ना बैठो, तबरुक को पूरा हक है। माले गनीमत समझते हैं हम अपने तबरुक को, या नहीं समझते हैं? माले गनीमत समझते हैं सारे मतलब। तो माले गनीमत बढ़ रहा था। अब माले गनीमत जितना इनको दिया गया, जितना इनको दिया गया,
जितना उनको दिया गया। एक बात मैं अर्ज कर दूं, मौला ने कहा कल अलम उसे दूंगा जो मर्द होगा, करार होगा, गैर फर्रार होगा। मौला क्या बताना चाहते हैं? कि बताना चाहता हूं अलम मर्दों के हाथ में अच्छा लगता है। वाह 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 वाह, यानी है नहीं, नबी के बाद क्या क्या हुआ था? अलम मर्दों के हाथ में अच्छा लगता है। ये बात है ना कि अली को मर्द कहा है रसूल ने कि अलम उसको दूंगा जो मर्द होगा, जो मर्द होगा, जो मर्द होगा। जब माले गनीमत बढ़ रहा था, लो तुम्हारा हिस्सा, लो तुम्हारा हिस्सा, लो तुम्हारा, लो तुम्हारा, सबका हिस्सा बांट दिया। अब जिसको जितना जितना दिया था उसका डबल दिया गया अली को। अब जब डबल दिया गया तो लोगों से रहा न गया और कहने लगे नबी अल्लाह क्या है, आप तो इंसाफ पसंद लोग हैं, आप तो अहले बैत में से हैं। अरे अगर आप इंसाफ नहीं करेंगे तो कौम का क्या होगा? उम्मत कौन से रास्ते पर जाएगी? जरा इंसाफ तो करिए। जितना हमें दिया है उतना अली को देना चाहिए था। अली को दोगुना क्यों दे दिया? नबी ने कहा, तुमने सुना नहीं, मैंने कहा था कल अलम उसे दूंगा जो मर्द होगा, जो मर्द होगा। शरीयत में मर्द का हिस्सा औरतों से डबल होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सलावत पढ़े मिलकर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अच्छा एक चीज वो था, जैसा आप क्या करेंगे वही रटी रटाई खैबर खंदक पढ़ते रहते हैं। जब आपको मजलिस पढ़नी नहीं आती है, देखिए मैं अगर ऐसी कोई मिसाल दिया करूँ तो आप बहुत से लोग मुझसे कमरे में आकर पूछते हैं मौलाना किसी ने टोक दिया, तो मैं कहता हूँ किसी ने टोका नहीं, मैं दूसरी जगह के कौम के हालात से बाखबर करना चाहता हूँ कि कैसा कैसा खतीब के साथ वक्त आता है। तो क्या करेंगे खैबर खंदक पढ़ के, वही पुरानी रटी रटाई खंदक, वही पुराना रटा रटाया खैबर, वही ओहद, वही जमल, वही सिफीन, वही सिफीन हम कहेंगे, वही सूरह रहमान, वही सूरह यासीन, वही सूरह मुदस्सिर, वही पुराना कुरान। तवज्जो है आपकी नहीं है? तवज्जो है? आपने तो सुन ली, मगर ये जो बच्चे हैं इन्हें भी तो बहादुर बनाना है ना। जब अली की शुजाअत के जौहर इनको दिखाए जाएंगे तभी तो इनके अंदर जज्बा पैदा होगा। जब इनको शुजाअत के जौहर नहीं दिखाए जाएंगे तो इनके सामने आइडियल क्या होगा, नमूना क्या होगा? तो ये तभी तो बहादुर बनेंगे जब इन्हें पता होगा हमारा इमाम भी बहादुर था, हमारा रहनुमा भी बहादुर था, हमारा कायद भी बहादुर था। अज़ीज़ान मोहतरम, ये तभी तो मौला अली से और ज्यादा मोहब्बत करेंगे, तभी तो मौला अली की विलायत पर और ज्यादा मजबूत कदम रख सकेंगे। और तवज्जो रखिए, विलायत की बात आ गई, अर्ज कर दूं, बस आखिरी बात, विलायत की बात आ गई तो अर्ज कर दूं कि विलायत ऐसा नहीं है कि आपसे ली गई, आपसे गवाही ली गई, आपसे ली गई। अंबिया को उस वक्त तक नबूवत नहीं दी गई है जब तक कि अल्लाह की तौहीद का इकरार न किया, जब तक के नबी की नबूवत का इकरार न किया और अली की विलायत की गवाही न दे दी। हकीकत है या नहीं है? किसी नबी को तब तक नबूवत नहीं दी गई जब तक के अली की विलायत की गवाही न दे दी। ये तो आप इंसानों की बात कर रहे हैं। आप एक सवाल का जवाब दीजिए। पत्थर होते हैं ना सड़कों पर पड़े हुए देते हैं, आपने क्या कहते हैं उसे? पत्थर। तो बताइए आप क्या पत्थर का एहतराम करते हैं? क्या आप उसे उठाकर चूमने लगते हैं पत्थर को? आप कहेंगे सड़क का पत्थर है, क्या चूमना। अब अगला सवाल, ये जो हम पहनते हैं ये क्या होता है? लोहे का है, स्टील का है? आप कहेंगे ये भी पत्थर। जिसका आप एहतराम नहीं कर रहे हैं, जो पैरों में पड़ा है वो भी पत्थर, जो आपने हाथों की ज़ीनत बना ली वो भी पत्थर। विलायत अली समझना है, थोड़ा सा एक पहलू समझना, जो पैरों में आ जाए वो भी पत्थर और जो हाथों में आ जाए वो भी पत्थर। अल्लाह तेरी मसलहत क्या है? कुछ पत्थरों का मकाम कदमों में, कुछ पत्थर हाथों की उंगलियों की ज़ीनत बन गए। परवरदिगारा ये तूने फर्क क्यों रखा है? सारे पत्थर एक जैसे क्यों नहीं बनाए? तो अल्लाह कहेगा सुनो, जैसे मैंने इंसानों से अली की विलायत की गवाही ली थी, ऐसे मैंने पत्थरों से भी अली की विलायत की गवाही ली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा हुसैन का वास्ता थोड़ा सा और साथ दीजिए। जैसे उन पत्थरों से, जैसे इंसानों से गवाही ली वैसे पत्थरों से गवाही ली। मैंने कहा फिर क्या हुआ? कब फिर यही हुआ जिन्होंने इकरार कर लिया, कोई अकील बना, कोई फिरोजा बना, कोई सुलेमाना बना, जिन्होंने इनकार कर दिया वो पैरों में पड़े रहे। मैंने कहा माबूद आगे कुछ मत बता, सब समझ में आ गया। इंसानों का भी यही हाल हुआ, जिन्होंने इकरार किया, कोई मीसाक,
کہتے تو جتنا ہو سکے نعرے لگا لینا. جنہوں نے انسانوں نے اقرار کیا تیری ولایت کا, کوئی میثاق, کوئی قمر, کوئی ابوذر, کوئی مقداد, جنہوں نے انکار کیا, کوئی یزید, کوئی ابو سفیان, کوئی ابن زیاد. بس صلوات پڑھے مل کے محمد والے محمد. انسانوں کو یا کسی کو امتیاز جو بخشا جاتا ہے وہ دولت کی وجہ سے نہیں بخشا جاتا, حسب اور نسب کی وجہ سے نہیں بخشا جاتا ہے. امتیاز ہمیشہ بخشا جاتا ہے اہل بیت کی محبت پر, اللہ کی وحدانیت پر, رسول کی رسالت پر, رسول کی رسالت پر, اہل بیت کی محبت پر. عزیزان محترم, بس ایسا نہ ہو کہ ہم مقصد حسین سے غافل رہ جائیں. بڑی اذیت ہوگی حسین کو. اللہ سوچیں گے فائدہ کیا ہوا سر, اگر یہ لوگ صرف میرا ذکر کر رہے ہیں اور میرے مقصد کو بھول گئے, میرے خدا کی خوشنودی کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں, تو فائدہ کیا ہو, کیا فائدہ ہوا میرا سر کٹانے کا, کیا فائدہ ہوا 6 مہینے سفر کر کے کربلا آنے کا, کیا فائدہ ہوا اپنے ناصر و انصار سب کو میدان میں بھیجنے کا. آج 4 محرم لگ چکی ہے اور ہو چکی ہے, اور 5 محرم کی شب ہے. عزیزان من, کل بھی لشکر آیا تھا کربلا میں 3 محرم کو, آج بھی لشکر آیا 3 محرم کو. آج کوفہ کے منبر سے ابن زیاد ملعون نے خطبہ دیا اور ایک ملعون نے امام حسین کے قتل کا فتویٰ دیا. شمر اور دوسرے سپاہی سب یہ لشکروں پہ لشکر لا رہے ہیں. آج بھی لشکر آیا ہے کربلا میں 4 محرم کو. کیوں؟ اس لیے کیونکہ حسین نبی کے دین کو بچانا چاہتے ہیں. جب حسین نرغے آدھا میں گر گئے, جب حسین نرغے اغیار میں گر چکے, حسین کو اپنے دوست حبیب ابن مظاہر کی یاد آئی. حسین نے کہا حبیب کو خط لکھا جائے. حسین نے حبیب کو خط لکھنا شروع کیا. اے میرے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر, تم پر حسین کا سلام. میرے دوست, ہم پر قیامت آ پڑی ہے. میرے حبیب, ہم مشکل میں گر چکے. میرے حبیب, مدد کرنا ہے تو کربلا آ جاؤ. حسین یکو تنہا ہو رہا ہے. حسین کے ناصر و انصار مارے جا رہے ہیں. ادھر مدینے میں حبیب اپنے گھر پر کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تھے. کھانے کے لیے یہ ہے کہ معصوم کے علاوہ آپ کسی کے احترام میں کھڑے نہ ہوں. اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں کسی کے احترام میں کھڑے نہ ہوں. کوئی نبی یا امام ہے, کوئی معصوم ہے تو اس کے احترام میں کھڑے ہوں. اپنے ماں باپ کے لیے بھی نہ کھڑے ہوں. کھانے کا احترام زیادہ ہے جتنا ماں باپ کا احترام بھی نہیں ہے. کہ حبیب نے پہلا نوالا لیا, چاہتے تھے کہ اس کو اپنے دہن تک لے کر آئیں کہ اچانک دروازے پہ دق الباب ہوا. حبیب اٹھ کے نہیں گئے, انہوں نے نوالا روکا اور پوچھا من بالباب, دروازے پر کون ہے؟ ادھر سے آواز آئے انا برید الحسین, میں حسین کا قاصد ہوں. کا حسین کا قاصد اتنا سوچا, کھانے کا نوالا واپس رکھ دیا اور کہا پروردگارا یہ تیرا رزق ہے, مگر جس کا بندہ آیا ہے, جس کا قاصد آیا ہوا ہے وہ حسین کا قاصد ہے. وہ حسین تو تیرا خصوصی بندہ ہے. پروردگارا میں حسین کا زیادہ احترام کرتا ہوں کیونکہ یہ کھانا جو میں کھا رہا ہوں یہ حسین کے صدقے میں کھا رہا ہوں. کا کیا ہوا؟ کہ مجھے حسین نے بھیجا ہے.
کہا کس لیے بھیجا ہے؟ کہا آپ کے لیے خط بھیجا ہے۔ کہا اچھا۔ حبیب نے خط کو لیا، آنکھوں سے لگایا، لبوں سے لگایا، سر پر رکھا، قرآن کی طرح تعظیم کی، اور سر پر رکھنے کے بعد ایک مرتبہ پھر کھول کے پڑھنا شروع کیا۔ لکھا تھا حبیب ابن مظاہر میرے بچپن کے دوست، حسین اکیلا ہے، حسین غریب الوطن ہے، میرے دوست مدد کے لیے حسین تمہیں بلا رہا ہے، میرے دوست آ جاؤ۔ حبیب نے کہا کہ میں، تاریخ کہتی ہے کہ حبیب ایک گوشے میں کھڑے ہو گئے، کچھ سوچنے لگے کہ حبیب کی زوجہ آئی، آنے کے بعد دیکھیے امتحان لینا تھا تاکہ زوجہ بھی ثواب میں شریک ہو جائے۔ زوجہ نے پوچھا میرے سید و سردار کیا ہوا، میرے سرتاج کیا ہوا، اللہ کچھ تو بتائیے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہ حسین کا خط آیا ہے۔ کہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ کربلا میں یکو تنہا ہے، کچھ وقت کے بعد مار دیے جائیں گے، انہوں نے مجھے بلایا ہے۔ کہ حبیب پھر آپ نے کیا سوچا؟ سوچ رہا ہوں جاؤں یا نہ جاؤں، جاؤں یا نہ جاؤں۔ کہ ایک مرتبہ بی بی نے کہا حبیب اگر آپ کی ہمت نہیں ہے تو اپنی تلوار مجھے دے دو، ارے میں حسین کی مدد کرنے کے لیے جا رہی ہوں۔ حبیب نے اپنے غلام سے کہا کہ دیکھو یہ میرا گھوڑا باہر لے جاؤ، یہاں کے حالات اچھے نہیں ہیں، میرا گھوڑا شہر سے باہر لے جاؤ، جب میرا انتظار کرنا، میں وہاں پہنچوں گا، وہاں گھوڑے پہ سوار ہوں گا اور وہاں سے میرا کربلا کا سفر شروع ہو جائے گا۔ اب حبیب باہر آئے، آنے کے بعد کیا دیکھے، ایک شخص اور ہے جس کا نام تاریخ نے مسلم ابن اوسجہ لکھا ہے۔ مسلم ابن اوسجہ حبیب ابن مظاہر کو مل گئے، حبیب ابن مظاہر سے پوچھے کہاں جا رہے ہو؟ حبیب نے کہا کہ میں یہی جا رہا ہوں۔ تو ایک مرتبہ مسلم کہتے ہیں کہ تمہیں نہیں پتا کہ کربلا میں حسین پہنچ چکے ہیں، اب انہیں مدد کی ضرورت ہے؟ حبیب نے کہا ہاں میرے پاس خط آیا تھا۔ مسلم نے پوچھا کب جا رہے ہو؟ حبیب نے کہا بس نکلنے والا ہوں۔ ایک مرتبہ مسلم اوسجہ کہتے ہیں تم پریشان نہ ہو، وہاں جا کے میرا انتظار کرو، حسین کے لیے ہم دونوں چلیں گے۔ ادھر جو غلام گھوڑا لے کے کھڑا ہوا تھا نا، اس نے دیکھا دیر ہو رہی ہے، حبیب پہنچنے والے تھے، دیر ہو رہی ہے، اس نے گھوڑے کے کان میں کہا تو پریشان نہ ہو، اگر تیرا مالک نہ آیا نا تو میں چلوں گا حسین کی مدد کرنے کے لیے، میں حسین پہ اپنی جان دینے کے لیے چلوں گا۔ حبیب پاس آئے، انہوں نے سن لیا میرا غلام ایسی بات کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں اللہ کیا حسین اتنا غریب ہو گیا کہ غلاموں کی غیرتیں جاگنے لگی، کہ حسین کی غربت اس مقام پر آ گئی کہ غلاموں کی غربت جاگ رہی ہے، غلاموں کی غیرت جاگ رہی ہے۔ اجرکم اللہ۔ حبیب نے کہا میرے غلام جاؤ، تم نے حسین کا حیا کیا، تم نے حسین سے محبت کا اظہار کیا، میں حسین کے صدقے میں تمہیں آج سے آزاد کرتا ہوں، میں تمہیں آج سے آزاد کرتا ہوں۔ میں کہوں گا اے حبیب کتنی عجیب بات ہے، تم حسین کے نام پہ آزاد کر رہے ہو، ماں حسین کے نام پہ قیدی بنائے جائیں گے۔ آپ یہ آزاد کر رہے ہیں، وہ حسین کے نام پر حسین کی بہنوں کو قیدی بنایا جائے گا، حسین کے بیٹے کو قیدی بنایا جائے گا۔ مسلم ابن اوسجہ، حبیب ابن مظاہر دونوں پہنچے، جانے کے بعد تاریخ نے کہا کہ پہلی شہادت مسلم ابن اوسجہ کی ہوئی ہے۔ عزیزان محترم ان کے ساتھ جناب حبیب ابن مظاہر کا بیٹا بھی تھا۔ جب مسلم ابن اوسجہ زمین پہ گرے نا گھوڑے سے، حبیب ان کے پاس پہنچے، کہنے لگے کیا ہوا، خیر تو ہے؟ ایک مرتبہ مسلم نے کہا میں جا رہا ہوں نبی سے ملاقات کرنے کے لیے، اب تمہیں وصیت کرتا ہوں آقا حسین کو تنہا نہ چھوڑنا، آقا حسین کو تنہا نہ چھوڑنا۔ مسلم نے کہا جان دے سکتا ہوں، اپنے آقا کو تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ تاریخ نے لکھا کہ بڑے دردناک طریقے سے مسلم حبیب ابن مظاہر کی شہادت ہو گئی۔ جب شہادت ہو گئی نا تو ظالموں نے سوچا کہ اب حبیب کا سر اٹھا کے سر کی بے حرمتی کی جائے۔ اتنے میں حبیب کے بیٹے کو غیرت آئی، لاشے کے قریب گیا اور اپنے باپ کا سر اٹھایا اور تلوار چاروں طرف گھمانے لگا، کہنے لگا میرے بابا کے سر کی بے حرمتی نہ کرنا، ابھی بیٹا زندہ ہے، ابھی بیٹا زندہ ہے۔ میں کہوں گا حبیب کے بیٹے ارے کتنی اچھی قسمت ہے، بابا کے سر کا دفاع کر لیا۔ ہائے یزید حسین کے سر پہ چھری مار رہا تھا، ادھر سید سجاد کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ سید سجاد کسی طرح اپنے بابا کا دفاع نہ کر پائے، ماتم حسین